رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ملے اور فرمایا، جابر کیا بات ہے، میں تجھے شکستہ دل دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد شہید کر دیے گئے۔ جنگ احد میں ان کے قتل کا سانحہ پیش آیا اور وہ بال بچے اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کی بشارت نہ دوں جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ سے ملاقات کے وقت کہا؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا، لیکن اس نے تمہارے باپ کو زندہ کیا، پھر ان سے بغیر پردے کے آمنے سامنے بات کی، کہا، اے میرے بندے، مجھ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کی تمنا و آرزو کر، میں تجھے دوں گا۔ انہوں نے کہا، رب مجھے دوبارہ زندہ فرما تاکہ میں تیری راہ میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ رب عز و جل نے فرمایا، میری طرف سے یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، انہم الیہا لا یرجعون، کہ لوگ دنیا میں دوبارہ نہ بھیجے جائیں گے۔ راوی کہتے ہیں، آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا اسی سلسلے میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک لوگ اس بات کی شہادت نہ دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت نہ کرنے لگیں، ہمارا ذبیحہ نہ کھانے لگیں اور ہمارے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنے لگیں۔ جب وہ یہ سب کچھ کرنے لگیں گے تو ان کا خون اور ان کا مال ہمارے اوپر حرام ہو جائے گا، مگر کسی حق کے بدلے انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو عام مسلمانوں کو حاصل ہوگا، اور ان پر وہی سب کچھ ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر عائد ہوں گی۔